یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو پچھلے 3 سال میں میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کچھ 100 سے زیادہ 150 دورے کیے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر دیا اور اس ماحول میں وہ بار بار لوگوں کو اور یہ دھوکہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ایم او یو سائن کیا جا رہا ہے. ہم $35 بلین کے ایم او یو سائن کیے ہیں, آیا کتنے؟ 0. جب تحریک انصاف کی حکومت کا آخری مہینہ تھا مارچ 2022 تو 12.7% مہنگائی تھی. اس کے بعد بدتدریج اوپر جاتی چلی گئی, پھر 20% سے زیادہ اوپر چلی گئی, 25, 30, 35, 38%. 1.25 سال کے بعد اس کے 38% گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کنٹرول کر لیا. کہ عجیب ایک ملک ہے کہ جہاں آج جا کے آپ جب ٹی وی کھولیں گے وزیر اعظم کو سنیں گے یا وزیر خزانہ کو سنیں گے یا دوسرے وزراء کو سنیں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے معیشت بڑی زبردست ہوگی. لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ عوام کا کیا ہوا, یہ میں نے خاص طور پر 4 دن پہلے ایک وزیر کو سنا کہ ان سے معیشت کا پوچھا گیا تو وہ فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو اس سے جب پوچھا گیا کہ عوام, تو اس نے کہا آپ نے میرے سے معیشت کی بات کی. عوام اور معیشت دو الگ کیسے چیزیں ہو سکتی ہیں؟ عوام ہی معیشت ڈٹرمن کرتا ہے, عوام ہی فیصلہ کرتا ہے, اور عوام کو معیشت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. جب اس کو فیس دینے کے لیے مشکل ہوتی ہے, جب بجلی کا بل دینے کے لیے مشکل ہوتی ہے, سبزی یا گوشت خریدنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے معیشت کتنی خراب ہے. اور آج ثاقب شیرازی صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائی تھی. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پچھلے 3 سال میں جو بدحالی ہوئی ہے, ایک تو 3 سال کا تو میں بات کروں گا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہوا ہے پاکستان کا پچھلے 30, 35, 40 سال. اور اسپیکر صاحب, میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدحالی ہے پاکستان کی جہاں ہم پہنچے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رجیم میں جو 3 میجر فورسز بیٹھی ہوئی ہیں وہی حکومت کرتی رہی ہیں سوائے 3.5 سال عمران خان کی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں سن 71 سے لے کے آج تک کا حساب لے لیں, 2 پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, آپس میں شیئر کرتے رہے ہیں یا ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے. اب پاکستان جہاں کھڑا ہے, سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش سے ڈبل تھی. پاکستان کی پر کیپٹا انکم انڈیا سے تقریباً 75% زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی پر کیپٹا پاکستان سے ڈبل ہے. مطلب یہ کیسے ہوا؟ پیچھے سے آئے ملک ہمارے برابر ہے اور ہمارے سے آگے جاتے چلے گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں بلکہ پیچھے چلے گئے ہیں. اگر آپ کسی معیار سے بھی دیکھیں, چاہے وہ تعلیم کے معیار سے دیکھیں, چاہے وہ پرچیزنگ پاور کے معیار سے دیکھیں, چاہے وہ گروتھ کے معیار سے دیکھیں, ہر طرف سے آپ پاکستان کا نظام درم برم ہے. اور پاکستان از کنسیڈرڈ ایز اے باسکٹ کیس. میں آپ کو ایک صرف انڈیکیٹر 2-3 انڈیکیٹر بتاتا ہوں. اس وقت جس طرح یہ دہرانے کی بات ہے کیونکہ بار بار لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس رجیم نے کتنی تباہی مچائی ہے. 3 سال پہلے پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا, بے روزگاری تھی, وہ 6.9% تھی, اب 22% ہے. 21 سال کی بلند ترین شرح بے روزگاری کی. 45% لوگ, تقریباً 12 کروڑ لوگ پاکستان کے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو ملتی ہے. اور یہاں آپ شاہانہ ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو احباب اختیار ہیں, ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اور ایک عام پاکستانی 60%, اس کی 65% پرچیزنگ پاور جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں کم ہو گیا. یعنی کہ جو چیز وہ 20,000 روپے میں کر سکتا تھا آج سے 3 سال پہلے, اب اس کو 50,000 روپے چاہیے. دس از ویئر پاکستان ہیز بین براٹ. مہنگائی بتایا گیا کہ جی ہم 38% سے نیچے لے کے آئے. نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. جب تحریک انصاف کی حکومت کا آخری مہینہ تھا مارچ 2022 تو 12.7% مہنگائی تھی. اس کے بعد بدتدریج اوپر جاتی چلی گئی, پھر 20% سے زیادہ اوپر چلی گئی, 25, 30, 35, 38%. 1.25 سال کے بعد اس کے 38% گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کنٹرول کر لیا. اور میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں, اس تباہی میں, پاکستان کی تباہی میں, یہ جو اتنے سالوں سے, اتنے ڈیکیڈ سے جو ہم نے دیکھا ہے, اس میں IMF کا ایک کلیدی رول رہا ہے.
1988 سے لے کے اب تک یہ 14th IMF پروگرام ہے. 14th. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایوریج IMF پروگرام 2.5 سال. اگر IMF معیشت کو بہتر کرنے کا ایک فارمولا ہوتا تو پاکستان کی تو معیشت سب سے زیادہ اچھی ہوتی. 25 ہم IMF پروگرام کر چکے ہیں سن 60 کی دہائی سے لے کے ابھی تک. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 25 IMF پروگرام کیے اور ہم بار بار وہی فارمولے پر واپس جاتے ہیں. آج IMF بھی یہ کہتا ہے, بالکل غلط کہتا ہے. حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم سٹیبلائز کر لیا ہم نے معیشت. سٹیبلائز کے لیے جو عوام کا جو بھرتا نکالا گیا ہے, عوام کو جو پین انفلکٹ کیا گیا ہے, وہ تو عوام سے پوچھیں, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, چاہے وہ غریب طبقہ ہے, چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہے, چاہے وہ بزنسز ہیں. کوئی بزنس آپ دیکھ لیں, مطلب پچھلے کچھ عرصے میں 150 ٹیکسٹائل مل بند ہوئی ہیں, انہوں نے ڈیلی بیسس بند ہوئی. یہاں کا بزنس مین جو ہے وہ میکسیکو اور امریکہ اور برطانیہ اور دبئی میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس پورے ریجن میں پاکستان میں, ہائیسٹ انرجی ریٹس پاکستان میں, ہائیسٹ پالیسی ریٹ پاکستان میں. کون بزنس مین یہاں بزنس کر سکتا ہے؟ اور ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کے لیے ڈائریکٹلی, جو ان کا سب سے بڑا فیلئر ہے, میں کہتا ہوں اس وقت انویسٹمنٹ کی صورتحال ہے کہ پاکستان میں 51 سال 1974 کے بعد سے لوسٹ لیول ہے انویسٹمنٹ, لوسٹ لیول. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو پچھلے 3 سال میں میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کچھ 100 سے زیادہ 150 دورے کیے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا اور اس ماحول میں وہ بار بار لوگوں کو, اور یہ دھوکہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ MOU سائن کیا جا رہا ہے. ہم $35 بلین کے MOU سائن کیے ہیں, آیا کتنے؟ 0. اس اتنے بڑے فیلئر کے بعد پھر بھی اگر حکومت یہ کلیم کرے کہ جی ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا, آپ نے پاکستان کے عوام کو اتنا پین انفلکٹ کر کے یہ سٹیبلائزیشن کی ہے. سٹیبلائزیشن میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف IMF کے پاس جانا ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈالر دیتے ہیں, ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو ڈالر دیتا ہے, ورلڈ بینک آپ کو ڈالر دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں معیشت ٹھیک کرتی. آج بھی یہ خبر میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جی FPR کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے $470 ملین کا لون لے رہے ہیں ورلڈ بینک سے. بھائی آپ خود 4 بندے نہیں ٹھیک کر سکتے بیٹھ کے, $470 ملین تو پاکستان کے عوام نے واپس دینا ہوگا. سو معیشت is a direct result of the undemocratic government that Pakistan today has. اور پچھلے 3-3.5 سال سے جو قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے, اب پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. جدوجہد اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کا فیوچر, پاکستان کے عوام کی معیشت اس سے منسلک ہے. اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے, اگر جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر یہیں کے یہیں بیٹھے رہیں گے اور 3 سال کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ پچھلے 6 سال میں کیا ہوا. سو ہماری گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود اچھک صاحب, بیرسٹر گوہر اور تمام جو ہمارے لیڈران ہیں, بڑی زبردست کوشش ہے, کاوش ہے, کوشش کرنی چاہیے, سب پاکستانیوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ورنہ پاکستان کی جو بدحالی عوام کی آئندہ 3-4 سال میں ہوگی اگر اس حکومت کا تختہ نہ ہوا تو پھر آپ وہ اندازہ کر لیں جو میں نے آپ کو ابھی اعداد و شمار بتائے ہیں پچھلے 3-3.5 سال میں, جہاں لا کے اب تو 45% ہے نا غربت کی لکیر سے. بڑا سمپل سا فارمولا ہے, آپ کی گروتھ ریٹ پچھلے 3 سال میں 1.70% رہی ہے, 1.7%. پاپولیشن گروتھ ہے 2.6%. تو ظاہر سی بات ہے ہر آنے والے دن میں more people will go below the poverty line, more people will get unemployed, there will be more price increases. تو یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا ہے. ہم سب سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ.